اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ معاد میں ہماری بات حقیقت موت میں چل رہی تھی اور عرض ہوا تھا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ موت انتقال کا نام ہے۔ چند شواہد آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، آج ایک اور شاہد قرآن کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سورہ فجر کی 27 اور 28 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے خدا کی طرف۔ شاہد مثال ہمارا یہی ارجعی الی ربک، اپنے خدا کی طرف پلٹ آ۔ یہاں پر تعبیر خداوند متعال نے رجوع کی استعمال کی ہے، اور رجوع یعنی پلٹنا اس وقت معنی پیدا کر سکتا ہے کہ جب موت انتقال کا نام ہے۔ اگر موت انتقال کے معنی میں نہ ہو تو رجوع کرنا اصلاً معنی نہیں رکھتا۔ پس قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت انتقال کا نام ہے۔ خداوند متعال نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے، اور وہ خواب کی مثال ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی نیند، اپنے خواب کی طرف رجوع کرے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ موت کیا ہے۔ مثلا سورہ زمر کی آیہ نمبر 42 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خداوند متعال ہی ہے کہ جو موت کے وقت نفوس کو اخذ کرتا ہے۔ توفا پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ کامل اخذ کرنے کے معنی میں ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور ان کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے کہ جو نیند میں ہوتے ہیں اور مرے نہیں ہوتے، یعنی سو رہے ہوتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، خدا ان کی نفوس کو، ان کی ارواح کو روک لیتا ہے کہ جن کی موت آ چکی ہوتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بعضوں کی جو ارواح ہیں اور جو نفوس ہیں ان کو بھیج دیتا ہے دوبارہ اس دنیا کے اندر وقت مقرر تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کے اندر اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال نے یہاں پر موت کو خواب کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، ان دونوں حالتوں میں خدا ہی روح کو قبض کرتا ہے۔ پس نیند بھی روح کا قبض ہونا ہے اور موت بھی روح کا قبض ہونا ہے۔ فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے، حقیقت ان کی ایک ہی ہے کہ جس انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی روح پلٹ کر دوبارہ بدن میں نہیں آتی، اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی، نیند میں ہوتا ہے، خداوند متعال اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے کہ جس میں اس بات کو، اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت بھی نیند ہے ایک قسم کی، لیکن اس کے درمیان فرق ہے کہ اس کی موت کی جو مدت ہے وہ طویل ہے اور اس نیند کی جو مدت ہے وہ قصیر ہے، چھوٹی ہے۔ مثلا دیکھیں، امام فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ موت کی حقیقت کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں، هو النوم الذی یأتیکم فی کل لیلۃ، موت وہی نیند ہے کہ جو ہر رات تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے، جو ہر رات تمہیں آتی ہے، الا انہ طویل مدتہ، فرق یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کی یہ مدت طولانی ہوتی ہے، انسان کی روح جو ہے وہ اتنی جلدی پلٹتی نہیں ہے۔ پس دیکھا کہ امام علیہ السلام نے بھی بیان کیا، قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا کہ موت کی حقیقت انتقال ہے، اور تشبیہ دی اس موت کو خواب کے ذریعے
اور خواب میں بھی روح جو ہے وہ اخذ ہو جاتی ہے، کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر پلٹ کر آتی ہے کہ جن کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ دوسرا ایک اہم مطلب اس درس میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ موت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو موت حتمی اور موت غیر حتمی کہا جاتا ہے۔ موت حتمی کو اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو اس کو اجل مسمہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور موت غیر حتمی کو روایات کی نظر میں اجل معلق کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسی موت کے جو معلق ہے، مشروط ہے کسی شرط کے ساتھ۔ موت کی یہ دو قسمیں خود قرآن کی روح سے بھی ثابت ہیں، مثلاً سورہ انعام کی آیت نمبر 2 کی طرف رجوع کریں، اس میں اس طریقے سے آیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمی عنده ثم انتم تمترون۔ خدا وہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کر دی، اور وقت مقرر تمہارا خدا کے پاس ہے، پھر بھی تم خدا کی قدرت میں شک کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں دو تعبیریں آئی ہیں، ثم قضا اجلاً ایک اجل کی تعبیر ہے، مطلق استعمال ہوا ہے، و اجل مسمی اور دوسری یہ تعبیر آئی ہے اجل مسمی کی۔ تو مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں ثم قضا اجلاً سے مراد اجل معلق ہے، و اجل مسمی عندہ یہاں جو اجل مسمی ہے اس سے مراد موت حتمی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اس حقیقت کے بارے میں، اصول کافی جلد نمبر 1 کے اندر، کہ امام سے جب سوال کیا گیا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ اس آیت میں دو اجل ذکر ہوئی ہیں، ایک اجل محتوم یعنی موت حتمی ہے کہ وہی اجل مسمہ بنے گی، اور ایک اجل موقوف ہے جس کو اجل معلق کہتے ہیں اور موت غیر حتمی کہتے ہیں۔ موت حتمی اس کا وقت جب آ جائے گا تو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجل معلق و اجل مشروط اس موت کو کہتے ہیں کہ جو ایک شرط پر موقوف ہوتی ہے، یعنی اگر اچھے اعمال انجام دیے تو یہ موت کچھ عرصے کے لیے ٹل سکتی ہے، لیکن اگر برے اعمال انجام دیے تو یہ موت جو اجل معلق ہے وہ جلدی آ جاتی ہے۔ روایات کی طرف اگر رجوع کریں تو صراحت سے ملتا ہے کہ جو والدین کا احترام کرتا ہے اس کی موت جلدی نہیں آتی، جو صلہ رحم کرتا ہے اس کی موت ٹل جاتی ہے، جو صدقہ دیتا ہے موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ اس قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس یہ جو ذکر ہوتا ہے کہ موت ٹل جاتی ہے بعض اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یہ موت غیر حتمی ہے۔ لیکن جب موت حتمی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مثلا سورہ نوح کی 3 اور 4 نمبر آیت کی طرف رجوع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ حضرت نوح اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو، تقوی خداوندی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تاکہ خداوند متعال تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے اور تمہاری موت کو ویؤخرکم اور مؤخر کر دے تمہاری اجل کو الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب اجل خداوند آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی اگر تم اس کا علم رکھو۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر عبادت خداوند، تقوی الہی اور اطاعت پیغمبران، ان 3 اعمال کو ذکر کیا ہے اس لیے تاکہ خداوند متعال تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اعمال سبب بنتے ہیں کہ انسان کی موت ٹل جاتی ہے، اور یہ موت غیر حتمی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر کہا فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اگر جب اجل الہی آتی ہے تو وہ
تاخیر نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہاں پر اجل حتمی مراد ہے، یعنی اجل حتمی جب آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہے، لیکن اجل غیر حتمی کے اندر تاخیر ممکن ہے۔ انسان نیک اعمال کر دے، اس کی موت ٹل جاتی ہے۔ بس ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے کہ بعض اعمال موت کو ٹال دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، پس یہ کیسے ٹل جاتی ہے؟ اس کا جواب یہاں پر روشن ہو جاتا ہے کہ ایک موت حتمی ہے، اس کا وقت جب آئے گا تو اس وقت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، چاہے صدقہ دے، چاہے جو بھی اعمال کریں۔ لیکن موت غیر حتمی کو بعض اعمال نیک جو ہیں وہ ٹال سکتے ہیں، مؤخر ہو سکتی ہے موت، اور اگر بد اعمال انجام دیے جائیں تو یہ موت جلدی آ جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔